صلی اللہ علیہ وسلم قال محمد اخبرنا عباد بن العوام اخبرنا یحیی بن سعید عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فكان يقال لهم لو اغتسلتم۔ امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی عباد بن عوام نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی یحییٰ بن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمرہ سے، اور حضرت عمرہ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لوگ اپنے کام خود کرتے تھے اور وہ جمعہ کے لیے اپنی اسی حالت میں جایا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ لوگ غسل کر لیتے، لو اغتسلتم، یہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، تقدیر ہے لو اغتسلتم لکان اولا، اگر آپ لوگ غسل کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کتب احادیث میں اس معنی کی دیگر روایتیں بھی موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، بازار سے سودا سلف خود لاتے اور کھیتوں میں خود کام کیا کرتے، اور وہ اپنی خدمت کے لیے خادم وغیرہ نہیں رکھتے تھے۔ جمعہ کے دن جب جمعہ کا وقت ہو جاتا تو وہ اپنے کام کاج چھوڑ کر اسی حالت میں بغیر غسل کیے اور بغیر خوشبو وغیرہ لگائے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ اون کے موٹے کھدر کپڑوں میں ملبوس ہوتے اور دن بھر کے کام کاج سے تھکے ماندے ہوتے اور بغیر غسل کیے اور بغیر خوشبو لگائے مسجد میں حاضر ہو جاتے، تو ان کے جسم سے پسینہ نکلتا جو ان کے آس پاس نماز پڑھنے والوں کے لیے اذیت کا اور ناگواری کا سبب بنتا۔ تو انہیں غسل کرنے کا حکم دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اگر آپ لوگ غسل کر کے آتے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ سے کسی کو کوئی اذیت اور کراہت محسوس نہ ہوتی اور فضا خوشگوار ہوتی۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غسل جمعہ کا حکم اس وجہ سے نہیں دیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب اور فرض ہے، بلکہ اس وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ کسی کو کسی سے کوئی کراہت اور اذیت محسوس نہ ہو اور کوئی کسی کے بغل میں کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں کوئی کوفت محسوس نہ کرے۔ بہرحال اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ احناف اور عام فقہا کہتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر اور یاد رکھیے کہ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر جمعہ کی نماز کے بعد غسل کرے گا تو وہ غسل یوم جمعہ کے طور پر معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ کہا گیا لو اغتسلتم، یعنی جب وہ جمعہ کی نماز کے لیے اسی حالت اور اسی شکل و صورت میں آ جاتے تو ان سے کہا جاتا کہ اگر آپ لوگ غسل کر کے جمعہ کے لیے حاضر ہوتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ غسل جمعہ کا حکم نماز جمعہ کی وجہ سے ہے، اور جب ایسا ہے تو اگر نماز جمعہ کے بعد کوئی غسل کرتا ہے تو یہ غسل معتبر نہیں ہوگا۔
غسل جمعہ کا بیان یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ امام مالک اور اصحاب ظواہر اور کچھ صحابہ اور تابعین جمعہ کے دن غسل کے وجوب کے قائل ہیں، لیکن احناف اور عام فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ غسل جمعہ مستحب ہے یا سنت ہے۔ اگلا باب، باب الاغتسال یوم العیدین۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر کان یغتسل قبل ان یغدو الی العید۔ عیدین کے دن غسل کرنے کا بیان، عیدین کے دن غسل کرنے کا بیان۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی نافع نے کہ بے شک حضرت ابن عمر عید کے لیے جانے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر عید کے لیے جانے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غسل عیدین بھی نماز عیدین کی وجہ سے ہے، غسل عیدین کا حکم بھی نماز عیدین کی وجہ سے ہے، اور یوم عید کی وجہ سے نہیں۔ غسل عید کا حکم بھی نماز عید کی وجہ سے ہے، یوم عید کی وجہ سے نہیں ہے، جیسا کہ غسل جمعہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہے راجح قول کے مطابق، نہ کہ یوم جمعہ کی وجہ سے۔ دوسری حدیث دیکھیے، اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر سے کہ بے شک وہ عید الفطر کے دن جانے سے پہلے غسل کرتے تھے، یعنی عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ یہ دو حدیثیں امام محمد نے اس باب میں ذکر کی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد غسل عیدین کے بارے میں ان کا جو موقف ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ قال محمد الغسل یوم العید حسن ولیس بواجب وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد نے فرمایا کہ عید کے دن غسل کرنا حسن ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اور یہ واجب نہیں ہے، اور یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام محمد نے اپنا موقف غسل عید کے بارے میں بتایا کہ غسل عید ہمارے نزدیک حسن ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اور یہ واجب نہیں ہے، اور یہی قول ہمارے شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ امام محمد جہاں حسن بولتے ہیں تو وہاں استحباب اور استنان دونوں کا احتمال رہتا ہے، لہذا جو لوگ غسل جمعہ کے مستحب ہونے کے قائل ہیں وہ حسن کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، اور جو لوگ غسل جمعہ کے مسنون ہونے کے قائل ہیں وہ حسن کے لفظ کو سنت کے معنی میں لیتے ہیں اور استنان پر محمول کرتے ہیں۔ اگلا باب دیکھیے، یہ تیمم کے تعلق سے ہے۔ باب التیمم بالصعید، پاک مٹی سے تیمم کرنے کا بیان۔ تیمم کا لغوی معنی ہے قصد، یعنی ارادہ کرنا، اور شریعت میں تیمم کہا جاتا ہے نماز وغیرہ کو مباح کرنے کی نیت سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے مسح کے لیے پاک مٹی کا قصد کرنا۔ تو تیمم کا شرعی اور فقہی معنی کیا ہے؟
نماز وغیرہ کو مباح کرنے کی نیت سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے مسح کے لیے پاک مٹی کا قصد کرنا۔ تیمم چونکہ قصد اور ارادہ کی خبر دیتا ہے، اس لیے تیمم میں نیت فرض ہے۔ اس فقہی مسئلہ کو یاد رکھیے۔ اور اس باب میں جو سب سے پہلی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے اس کو سماعت کیجئے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع انہ اقبل ہوا وعبد اللہ بن عمر من الجرف حتی اذا کان بالمربد نزل عبد اللہ بن عمر فتیمم سعیدا طیبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی نافع نے کہ بے شک وہ اور عبداللہ ابن عمر جرف سے آئے۔ وہ یعنی نافع اور عبداللہ ابن عمر جرف سے آئے۔ جرف یا جروف دونوں لغتیں ہیں، جرف اور جروف۔ یہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جرف یا جروف ایک جگہ کا نام ہے جو مدینے سے 3 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ مربد میں تھے تو عبداللہ ابن عمر اترے، یعنی اپنی سواری سے اترے۔ یہاں تک کہ جب وہ مربد میں تھے، مربد بھی ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 1 یا 2 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ تو نافع کہتے ہیں کہ وہ اور عبداللہ ابن عمر جرف سے آئے، یہاں تک کہ جب وہ مربد میں تھے تو عبداللہ ابن عمر اترے یا ٹھہرے۔ ٹھہرنے سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا تو اپنے چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضرت نافع کہتے ہیں کہ وہ اور عبداللہ ابن عمر جرف سے چلے مدینہ کے لیے۔ جب مقام مربد میں تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہاں ٹھہر کر تیمم کیا اور تیمم کر کے انہوں نے نماز ادا کی۔ تو یہ مسئلہ آپ فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب آدمی شہر سے 1 یا 1 سے زائد میل کی مسافت پر ہو اور اسے پانی میسر نہ ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ تو یہ حدیث اس مسئلے کی دلیل ہے۔ سمجھ میں آنا کہ آدمی جب پانی نہ پائے اور اس کے درمیان اور شہر کے درمیان 1 میل یا اس سے زیادہ کی مسافت ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ عصر کا وقت تھا جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ اور دوسری روایتوں سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ وہ عصر کا وقت باقی رہتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ سمجھ میں آنا؟ تو ظاہر یہ ہے کہ جو وقت مستحب تھا وہ ان سے فوت ہو رہا تھا۔ اگر وہ مدینہ جا کر وضو کر کے نماز ادا کرتے تو اس وجہ سے انہوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی مقام مربد میں، تاکہ نماز کا وقت مستحب فوت نہ ہو۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ امام محمد مستنبط کر رہے ہیں جس پر ہم ان کی عبارت کی تشریح میں تنبیہ کریں گے، اس کو الگ سے ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، وقت کی وجہ سے۔ آپ اگلی حدیث دیکھیے۔
اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفار حتی اذا کننا بالبیداء او بذات الجیش انقطع اقدی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماس وقام الناس وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء قالت فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حذير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت وبعثنا البعير التي كنت عليه فوجدنا العقد تحت. تیمم کے باب میں یہ ایک طویل حدیث ہے جس کی عبارت میں نے پڑھی. اس حدیث میں آیت تیمم کا شان نزول بیان کیا گیا ہے. اس حدیث میں آیت تیمم کے شان نزول کا بیان ہے کہ آیت تیمم کس موقع پر نازل ہوئی اور کب مسلمانوں کو پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا. حدیث لمبی ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح خود ایک دن کا مستقل سبق ہے، اس لیے ترجمہ اور تشریح کل ہوگی. سبق کو میں یہیں پر مکمل کر رہا آج کا سبق.